ٹونی چڑیا کھیتوں میں کھانا اکٹھا کر رہی تھی کہ اس کا دوست کالو کوا آ گیا۔ اس نے کہا، ٹونی کیا تم نے مزے کے رسیلے کچھ کھٹے کچھ میٹھا سا پھل کھانا ہے؟ ٹونی نے کہا، ہاں میرے منہ میں تو پانی آ رہا ہے، یہ کون سا پھل ہے؟ تو کوے نے کہا، یہ سنترا ہے۔ ٹونی نے کہا، کہاں سے ملے گا؟ اس نے کہا، آؤ میرے ساتھ، ایک انسان کا باغ ہے، وہاں چلتے ہیں۔ اور پھر ٹونی کوے کے ساتھ اڑ گئی وہاں سے، اپنے دانے وہیں چھوڑ کر۔ پھر وہ ایک باغ میں آئے۔ باغ کا جو مالک تھا وہ ایک درخت کے نیچے سو رہا تھا اور مالٹوں سے درخت بھرے ہوئے تھے، بڑے ہی مزے کے پھل تھے۔ ٹونی اور کالو کوے کی آنکھوں میں ان کو دیکھ کر چمک آ گئی۔ ٹونی نے کہا، کالو بھیا، میں اوپر چڑھ کر مالٹے توڑ کر نیچے پھینکتی ہوں، تم ان کو اکٹھے کرتے رہنا، پھر ہم گھر لے جائیں گے اور مزے سے کھائیں گے۔ یہ کہہ کر ٹونی پیڑ پہ چڑھ گئی اور سنترے توڑ کے نیچے پھینکنے لگی۔ کالو کوا ان کو اکٹھا کرنے لگا۔ ٹونی ایسا کر رہی تھی کہ غلطی سے ایک سنترا اس مالک کی سر پہ جا کر گرا اور اس کی وجہ سے مالک کی آنکھ کھل گئی۔ مالک نے کہا، چور چور چور! اور جب اس نے غور سے دیکھا تو ایک چڑیا اوپر سے مالٹے توڑ کے نیچے پھینک رہی تھی اور وہ پھر اس کو دیکھ کر ڈر کے مارے اڑ گئی۔ کالو کوا مالٹے جلدی اکٹھے کر رہا تھا کہ کچھ تو ہاتھ لگے اور وہ لے جائے، کہ وہ مالک کے ہاتھ لگ گیا اور مالک نے اس کو الٹا پکڑ لیا اور کہا، تم چوری کر رہے تھے میرے باغ سے، تم ہی آتے ہو نا روز کھانے۔ کوے نے کہا، مجھے چھوڑ دو۔ کوا رونے لگا۔ مالک نے کہا، ایسے کیسے چھوڑ دوں، میں تو نہیں چھوڑتا، اب تمہیں سزا تو تمہیں ملے گی۔ اور مالک نے اس کو الٹا لٹکا دیا ایک درخت کے ساتھ۔ کوا روتا رہا اور چیختا رہا کہ مجھے چھوڑ دو، آئندہ نہیں کروں گا۔ لیکن مالک نے کہا، ارے تمہیں دیکھ کر باقی پنچھیوں کو بھی سبق ملے گا۔ ٹونی اڑتے ہوئے یہ سب دیکھ رہی تھی اور سوچ رہی تھی کہ وہ کیسے اپنے دوست کی مدد کرے۔ پھر وہ ہریل طوطے کے پاس آئی اور کہا کہ ہمارے دوست کالو کوے کو انسان نے پکڑ لیا ہے اور الٹا لٹکا دیا ہے پیڑ کے ساتھ، چلو آؤ میرے ساتھ اس کو چھڑاتے ہیں۔ ہریل نے کہا، میں انسانوں میں رہ کر سیکھ چکا ہوں کہ انسان ایسے ہی کوئی بات نہیں مانتے، اس کے لیے اس کو کچھ دینا پڑے گا، آؤ دیکھتے ہیں کیا کریں۔ پھر وہ دونوں اڑ گئے اس انسان کے پاس بات کرنے کے لیے۔ وہاں آئے تو طوطے نے دیکھا کہ کوا الٹا لٹکا ہوا ہے۔ کوا ان کو دیکھ کر رونے لگا۔ انسان نے کہا، اب تم کیوں آئے ہو؟ تو ہریل طوطے نے کہا، ہمارے دوست کو چھوڑ دو، بدلے میں تم جو کہو گے ہم دیں گے، کیا تمہیں مٹھائی پسند ہے؟ اس نے کہا، نہیں، مجھے کوئی مٹھائی پسند نہیں ہے۔ تو ٹونی نے کہا، جلیبی کھاؤ گے؟ لیکن انسان نے کہا، میں بالکل نہیں کھاؤں گا، مجھے اچھی ہی نہیں لگتی۔ طوطے نے کہا، کیا تمہیں لڈو بھی پسند نہیں ہے؟ ایک دم سے انسان اٹھ کے کھڑا ہوا اور بولا، ارے لڈو تو مجھے بہت پسند ہے، اگر تم میرے لیے لڈو لے آؤ تو میں اس کو چھوڑ دوں گا۔ پھر ٹونی اور طوطا اڑ گئے ایک حلوائی کے پاس آئے اور بولے، حلوائی، ہمارے دوست کو ایک انسان نے پکڑ لیا ہے، کالو کوے کو، وہ لڈو چاہتا ہے، کیا تم ہمیں لڈو دے دو گے؟ لیکن اس نے کہا، نہیں، ایسے کیسے دے دوں، پیسے لاؤ۔ تو طوطے نے اور ٹونی نے کہا کہ ہمارے پاس پیسے کہاں سے آئے، ہم تو پنچھی ہیں، تم اور جو چاہو ہم تمہیں دے سکتے ہیں۔ تو اس آدمی نے کہا، ارے تو پھر مجھے سوکھی لکڑیاں لا دو، میں تمہیں لڈو دے دوں گا، کیونکہ اس موسم میں لکڑیاں مشکل سے ملتی ہیں سوکھی ہوئی۔ جنگل میں لکڑیوں کی کیا کمی تھی۔ ٹونی اور ہریل طوطا وہاں سے اڑ کر سوکھی لکڑیاں جمع کرنے لگے۔ وہ ایک ایک لکڑی توڑ کے لاتے اور ان کو ایک گٹھے کی شکل میں جمع کرنے لگے۔ بہت ساری لکڑیوں کا گٹھا جمع ہو گیا تو ٹونی اور طوطا بہت خوش ہوئے۔ پھر انہوں نے سوچا، چلو ہم اس کو باندھتے ہیں۔ ٹونی نے کہا، ارے طوطے، تم یہاں پر بیٹھو، میں گھر سے رسی لے کر آتی ہوں۔ پھر ٹونی اپنے گھر گئی اور رسی لے کے آئی، اس کو باندھا، لیکن جب انہوں نے اس کو اٹھانے کی کوشش کی تو وہ اتنا بھاری تھا کہ وہ بالکل نہ اٹھ سکا۔ طوطے نے کہا، ارے ٹونی، یہ تو مجھ سے بھی نہیں اٹھ رہا، اب کیا کریں؟ ٹونی نے کہا، یہ تو مشکل ہو گئی، ہم نے تو سوچا تھا آرام سے اٹھ جائے گا۔ پھر وہاں پر بنٹی کبوتر آ گیا، وہ بھی ان کا دوست تھا۔ اس نے پوچھا، کیا ہوا؟ ٹونی نے اور ہریل طوطے نے ساری کہانی سنا دی۔ تو بنٹی کبوتر نے کہا، ارے اس کو الگ الگ کرو، تھوڑے تھوڑے سے گٹھے باندھو، چھوٹے چھوٹے ہوں گے تو ہم آرام سے اٹھا لیں گے۔ ٹونی اور ہریل طوطے نے کہا، ارے یہ بات تو ہم نے پہلے سوچی ہی نہیں تھی۔ پھر انہوں نے 3 حصوں میں اس کو تقسیم کیا اور تینوں اس کو لے کر اڑنے لگے۔ اب ان کے ساتھ بنٹی کبوتر بھی شامل ہو گیا تھا اور یہ ان کے لیے خوشی کی بات تھی۔
اور پھر وہ تینوں اڑ کر حلوائی کے پاس آئے اور حلوائی کو لا کر لکڑیاں دیں۔ حلوائی لکڑیاں دیکھ کر بہت خوش ہوا کیونکہ لکڑیاں بڑی ہی خشک اور عمدہ تھیں۔ حلوائی نے کہا یہ تو تم نے بہت اچھا کام کیا، یہ لو میری طرف سے لڈو، اور پھر جا کر اپنے دوست کو آزاد کروا لو۔ پھر وہ تینوں وہ لڈوؤں کی پلیٹ لے کر وہاں سے اڑ گئے تاکہ اپنے دوست کو جلدی سے اس انسان کی قید سے آزاد کروائیں۔ پھر وہ اس مالی کے پاس آئے اور اس کو لڈو دیے۔ مالی لڈو دیکھ کر بہت خوش ہوا اور کہا واہ واہ کیا عمدہ لڈو ہیں، بہت ہی مزے کے ہیں، یہ لو بھائی اپنا دوست آزاد کر دیا، لیکن آئندہ میرے کھیتوں میں کبھی مت آنا ورنہ میں اس کے بعد لڈو لے کر بھی نہیں چھوڑوں گا۔ تو سارے پنچھیوں نے کہا آپ کا بہت شکریہ، اور پھر اپنے دوست کو لے کر وہاں سے اڑ گئے اور مالی وہیں پر مزے سے لڈو کھانے لگا۔ پھر اپنے جنگل واپس آ کر ٹونی نے کہا ارے کالو چلیں؟ کالو نے کہا کہاں؟ ٹونی نے کہا سنترے کھانے، اور پھر سارے پنچھی ہنسنے لگے۔ تو پیارے بچوں، ہمیں اس کہانی سے یہ سبق ملتا ہے کہ کسی کی چیز بغیر پوچھے نہیں لینی چاہیے۔ تو اگر آپ کو یہ کہانی ذرا سی بھی اچھی لگی ہے تو ابھی ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ہماری ویڈیو کو بھی لائک کر دیں تاکہ ہماری ہر ویڈیو آپ کو ملتی رہے اور یہ تمام پنچھی آپ کے دوست بن جائیں۔